یہ ہے سنگاپور، جو پہلے کچھ اس طرح سے تھا۔ اور اب یہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اب اس کا شمار ان ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے جو بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور لوگ ان ممالک میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سنگاپور بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ ایک ٹائم تھا سنگاپور کے حالات پاکستان کے حالات سے بھی بدتر تھے۔ لوگ 2 ٹائم کے کھانے کے لیے بھی پریشان تھے، کاروبار تو جیسے ختم ہو چکے تھے، لوگ بے روزگار تھے، چیزوں کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی تھی۔ سنگاپور میں چوری ڈکیتی عام تھی، چند پیسوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھے۔ قانون نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ پورے ملک میں سرکاری ادارے پر چور بیٹھے تھے۔ رشوت کے بغیر اگر عوام کا کوئی کام ہو جاتا تو خود کو خوش نصیب سمجھتے تھے۔ ہر طرف گندگی اور کچرا تھا۔ سنگاپور کی 70% آبادی کچرے پر جھونپڑیاں لگا کر رہتی تھی۔ سب سے زیادہ جو چیز ملک کو تباہ کر رہی تھی وہ تھا نشہ۔ پورا ملک نشئی بنتا جا رہا تھا۔ سب نے یہی سوچا تھا کہ اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس بے جان سے ملک میں انٹری ہوتی ہے لی کون یو کی۔ 25 سال میں اس نے سنگاپور کا ایک نام بنا دیا تھا۔ لی کون یو نے ان نشئیوں کو ٹاپ کا بزنس مین بنا دیا۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے آج اربوں کی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں۔ آج کے دور میں سنگاپور دنیا کا 5واں امیر ملک ہے۔ صفائی کے لحاظ سے دنیا کا بیسٹ کنٹری، نہ کے برابر کرپشن، نہ کے برابر کرائم۔ دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں سنگاپور کا نام آتا ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں اور کمپنیاں سنگاپور میں موجود ہیں۔ 9 اگست 1965 کو سنگاپور ملائیشیا سے الگ ہو گیا تھا۔ الگ ہونے کے بعد سنگاپور بربادی کی طرف جا رہا تھا۔ مہنگائی 80% بڑھ گئی اور ملک کے حالات خراب ہونے لگے۔ سرکاری اسکولوں میں نہ ٹیچر ہوتے، نہ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر کے والدین کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور کھلے عام نشہ بکتا تھا اور کھلے عام رشوت لیتے اور دیتے تھے۔ ایک طرح سے ملک اور معیشت کا برا حال تھا۔ پھر لی کون یو نے ملک کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں سے وعدہ کیا، تم ایک دن بادشاہوں جیسی زندگی گزارو گے، تمہارے بچے بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO ہوں گے، اور میں پورے ملک کو صاف کر دوں گا۔ سب سے پہلے اس نے گورنمنٹ کو صحیح کرنے کا سوچا۔ اس نے تمام ملازمین کی تنخواہ بڑھا دی تاکہ وہ رشوت نہ لیں۔ اگر کوئی رشوت لیتا پکڑا جاتا تو اس کو پھانسی جیسی سزا دی جاتی۔ پھر اسکولوں کو ٹھیک کیا اور والدین پر لازم کیا کہ بچوں کو اسکول ضرور بھیجیں، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بچے ملک کا مستقبل ہیں۔ نشہ کرنے اور بیچنے پر بین لگایا، اور اگر کوئی نشہ بیچتا پکڑا جاتا تو اس کو سخت سزا دی جاتی۔ پھر لی کون یو خود لوگوں کے ساتھ مل کر گلیوں اور محلوں کو صاف کرتا تھا۔ سڑک پر کچرا پھیلانے پر جرمانے رکھے۔ لی کون یو کے خواب تو بڑے بڑے تھے، مگر ان کو پورا کرنے کے لیے ملک میں پیسہ نہیں تھا۔ یہ سب تب ممکن تھا اگر لوگ باہر سے سنگاپور آ کر کاروبار کر دیں۔ پھر اس نے نو ٹیکس پالیسی بنایا کہ اگر کوئی بھی اپنی کمپنی سنگاپور کھولے گا تو اس کو 10 سال ٹیکس معاف ہوگا۔ پھر اس نے خود بڑی بڑی کمپنی کو سنگاپور انوائٹ کیا۔ جب کمپنیاں سنگاپور آنے لگ گئی تو لوگ خوشحال ہونے لگے۔ اب باری تھی ملک کو ڈیولپ کرنے کی، تاکہ دنیا بھر سے لوگ سنگاپور گھومنے کے لیے آئیں۔ پھر گورنمنٹ نے لوگوں سے زمین خریدنا شروع کی اور ان زمین پر بڑی بڑی عمارتیں بنائی، اور یہ عمارتیں لوگوں کو کم قیمت پر دینا شروع کر دی، اور کچھ دیر بعد ملک ترقی کی طرف جانے لگا۔ اب باری تھی اپنی آرمی بنانے کی۔ پھر لی کون یو نے قانون بنایا، ہر 18 سال کی لڑکے اور لڑکی کو کچھ سالوں کے لیے آرمی جوائن کرنا ہوگی۔ آج بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO سنگاپور میں موجود ہیں۔ گھومنے اور خوبصورتی کے لحاظ سے سنگاپور بہترین ملک ہے۔ آج سنگاپور دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے۔ لی کون یو کو سنگاپور کے لوگ اپنا اصلی ہیرو مانتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کے لیڈر بھی ایک دوسرے کو ذلیل کرنے یا ٹانگ کھینچنے کے بجائے ملک کو سدھارنا چاہیں تو کیوں نہیں سدھار سکتے؟ اللہ کرے کچھ عرصے بعد پاکستان کے بارے میں بھی ایسی کہانیاں سننے کو ملیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔